ہمارا دین مکمل دین ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ مکمل کا مطلب اب اس کے اندر ہمارے دین میں جہاں نماز کا مکمل طریقہ بتایا گیا، روزہ، قرآن، تلاوت، حج، عمرہ، جتنی بھی عبادتوں کے طریقے بتائے گئے، وہیں پر دوسری طرف معاملات بھی بتائے گئے، لین دین بھی بتائے گئے، شادی کا طریقہ، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، آرام کرنے کا طریقہ، اور اسی طرح کاروبار کرنے کا طریقہ، ہر طریقہ ہمارا دین مکمل ہے کا مطلب اس کے اندر ہر چیز ہے۔ کیا پہننا، کیا اوڑھنا، کیسے بات کرنا، کیسے نہیں بات کرنا، کہاں بیٹھنا، کہاں جانا، کہاں نہیں جانا، کیا پینا، کیا کھانا، ہر چیز ہے، مکمل ہے۔ تو ہم لوگوں میں سے اکثر مسلمانوں کا اصل میں یہ خیال ہے، بلکہ زندگیاں ایسے گزر رہی ہے کہ اسلام بولے تو چند عبادت کی چیزوں کا نام ہے، باقی یہ سب چیزیں یہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے ہم لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سوچ کے اکثر لوگ اس کو نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات کیسے ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارا لباس کیسا ہو، اس کے بارے میں بالکل بھی ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جب اس کا علم حاصل نہیں کرے تو پھر دیکھا دیکھی میں اور سنی سنائی باتوں میں ماحول معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہ کلچر ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اسی طرح کیا ہے، یہ بڑا پن ہے، فلاں فلاں بول لیتے ہوئے کیا ہے، وہ ٹی ویوں سے، سیریلوں سے، جہاں سے جو ملا اس کو لے لیے، ویسا عمل کر لیے، ویسے ہی ہماری زندگیاں گزر رہی ہے۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں ہمارے پاس اکثر مسلمانوں کو کیا چھپانا ہے نہیں معلوم، کیا دکھانا ہے نہیں معلوم، کس کے سامنے کیسا رہنا نہیں معلوم، کس کے سامنے کیسے بات کرنا نہیں معلوم، زینت کیا ہے نہیں معلوم، خوبصورتی کیا ہے نہیں معلوم، کون سی خوبصورتی حلال ہے، کون سی خوبصورتی، کیسا سجنا، کیسے سنورنا، یہ کون سا حرام طریقہ، کون سا حلال طریقہ ہے، کون سا جائز نہیں، اس لیے کچھ بھی نہیں معلوم۔ سب کے ساتھ ایک جیسا رہتے ہم لوگ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاملات، خاص طور سے ہمارے عورتوں کے سب کے ساتھ، جیسے شوہر کے ساتھ بات کرتے ہیں ویسے ہی محلے والے ہر مرد کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، جیسے بھائیوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، باپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ویسے ہی جا کے دکانوں میں بھی وہی تمام چیزیں کرتے ہیں۔ کیونکہ کون محرم نہیں ہے، کس کے ساتھ آواز کا کیسے بات کرنا ہوتا ہے، کس کے ساتھ پردے کی لیمٹس کیا ہوتی ہے، برقعے کی لیمٹس کیا ہوتی ہے، کون سی چیز چہرے کی دکھانے والی ہوتی ہے، جسم کی کون سی چیز نہیں دکھانا ہوتا، یہ بالکل بھی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے، یہ فیشن پرستی عام ہو گئی، اور اس وجہ سے کیا ہے، گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اسلام میک اپ کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام سجنے سورنے سے منع نہیں کرتا، خوبصورت دکھنے سے، خوبصورت بننے سے منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اچھے کپڑے پہننے سے، صاف ستھرا رہنے سے نہ اللہ منع کرتا ہے، نہ اسلام منع کرتا ہے، یہ سب جائز ہے، لیکن اس کے کچھ حدود ہے، اس کے کچھ لیمٹس ہیں۔ کون سے حدود ہوں گے، وہ کون سے لیمٹس ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، اللہ کے رسول بتائیں گے۔ کیونکہ جس چیز میں، یاد رکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جس چیز میں پابندیاں نہ ہو وہ چیز سکسیس نہیں ہو سکتی، کون سی بھی چیز ہو۔ آپ مثال کے طور پر کوئی کالج لے لیں، کوئی کمپنی لے لیں، کوئی یونیورسٹی لے لیں، کوئی دکان لے لیں، کوئی اسکول لے لے، ہر ایک کا ایک مینجمنٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ آپ آئیں گے اگر ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں، تو آپ کا یہ یونیفارم ہوگا، آپ کے یہ ٹائمنگز ہوں گے، آپ کا لنچ ٹائم یہ ہوگا، اتنے بجے آپ کو باہر جانا ہوگا، اگر آپ کو چھٹی لینا ہو تو پرمیشن لینا ہوگا، آپ اندر آتے ہیں تو کیسے آئیں گے، کیا چیز ساتھ میں لا سکتے، کیا چیز ساتھ میں نہیں لا سکتے، یہ تمام چیزیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہے، تبھی جا کے وہ چیز سکسیس ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کیا اس کے لیے اچھا ہے، کیا اس کے لیے برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود لگا دیا، کچھ پابندیاں لگا دیا۔ اب ہم کو یہ سب چیزیں کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ سجنا ہے، سورنا ہے، خوبصورت بننا ہے، لیکن کیسے، یہ اللہ اور اس کے رسول، ہماری شریعت، ہمارا دین یہ قانون بتائے گا۔ ویسے اگر ہم کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگر ویسا نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو اس کے لیے ایک دلیل آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے اگر شروع کریں، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو
جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب یہ بات کیا ہو رہی؟ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم دونوں، یعنی کون؟ آدم اور حوا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، اس دنیا میں بھیجا، بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی، ایک حکم دیا، کیا کہ اب تم جنت سے جاؤ، دنیا میں تمہیں رہنا ہے، دنیا میں ہی زندگی گزارنا ہے، لیکن تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے، تم دنیا میں جا رہے تو تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی، ہر زمانے میں نبی آئیں گے یا صحیفے آئیں گے، کتابیں آئیں گے، تمہیں بتانے والا آئے گا، کیا صحیح کیا غلط بتانے والا آئے گا، ہدایت ملے گی، تو اللہ کی طرف سے جو حکم ملے گا، جو ہدایت ملے گی، اب اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا، یعنی اللہ کی بات مان کے جو اس دنیا میں زندگی گزارے گا، وہ نہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، نہ دنیا میں گمراہ ہو سکتا ہے، نہ تکلیف کی زندگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہوگی اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یعنی میری طرف سے ہدایت پہنچنے کے بعد بھی، میسیج آنے کے بعد بھی، قانون آنے کے بعد بھی میرے حکم کو جو چھوڑ دے گا، میری بات جو نہیں مانتا، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، تو اس کی زندگی تنگی میں رہے گی دنیا میں بھی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا بنا کر اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا میں تم اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے حکموں سے اندھا بناتا، میرے کو ضرورت نہیں ہے، میرے کو یہ شریعت، یہ قانون، یہ قرآن، یہ کچھ بھی مجھے نہیں ہونا، تو اس سے اندھا تھا، تو اسے دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھی اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ اصول ہے، ہم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا، تم دنیا میں جا کے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، میری طرف سے جو ہدایت ملے گی ویسی زندگی گزارنا ہوگا، اگر ویسی زندگی گزارے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، اگر ویسی زندگی نہیں گزارے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔